Assalamu alaikum. I'm here with the exercise of the chapter The Man Who Was a Hospital. We will do question and answers of this chapter. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اس کا سارا ٹیکسٹ آپ کے ساتھ پڑھا تھا اور ڈیفیکلٹ ورڈز کو ایکسپلین کیا تھا اور اسٹوری بتائی تھی. ٹوڈے وی ول ڈو سم امپورٹنٹ کوسچنز ود دا آنسرس. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ٹاسک آپ کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. This is question number 1. How did the writer suspected that his liver was out of order? This is your question and the answer is یہ آپ کے نوٹس بن گئے ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے. آپ ان سے آپ اپنے پیپر کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. He read a patent liver pill circular which had details of the symptoms of which a man could tell when his liver was out of order. He felt after reading the circular that he had all of the symptoms which were mentioned in the circular. تو کوشچن کیا تھا کہ اسے شک کیسے ہوا، ٹھیک ہے، کیسے اسے سسپیکٹ ہوا اس چیز پہ کہ جی اس کا جو لیور ہے دیٹ از آؤٹ آف آرڈر. تو اس کا آنسر یہ ہے جو کہ ہمیں چیپٹر سے ہی ملا کہ بائی چانس اس کے پاس ایک سرکولر آیا، ٹھیک ہے، جس میں سارے سمپٹمز بتائے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کب اس کا لیور آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے. تو جب اس نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی تو اسے ایسا لگا کہ اس کے اندر یہ ساری سمپٹمز ہیں اور اس طرح سے اسے یہ لگا کہ جی میرا بھی لیور جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہو چکا ہے. یور سیکنڈ کوشچن از واٹ واز دا ڈیزیز ہی ڈسکورڈ ہی ڈیڈنٹ ہیو. وہ کون سی بیماری تھی جو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے اندر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لائبریری چلا گیا، وہاں سے اس نے میڈیکل کی ڈکشنری پکڑی اور اس میں سے اس نے اے ٹو زی ساری جو ڈیزیزز تھیں ان کو وہ دیکھنے لگا ون بائی ون، اور جس کے بھی وہ سمپٹمز پڑھتا تھا اسے لگتا تھا کہ پری مانیٹری سمپٹمز اس کے اندر ہر بیماری کے موجود ہیں سوائے ایک کے، اینڈ دیٹ واز ہاؤس میڈز نی. سو آئی روٹ دا آنسر. ہی ڈسکورڈ that he had not got only one disease and that is housemaid's knee. Third question, was he pleased to discover he didn't have it? اب یہ آپ کے سیکنڈ کوشچن سے ریلیونٹ کوشچن ہے کہ کیا اس کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کو ایک بیماری نہیں ہے اور وہ ہاؤس میڈز نہیں ہے. No, he was not pleased. Rather, he was embarrassed and considered it an invidious reservation. نہیں، اس کو بلکہ بڑی مایوسی ہوئی. بڑا اچھا جا رہا تھا وہ، اس کا جو ایکسپیڈیشن تھا اپنی بیماریاں ساری وہ نکال رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اس کو یہ بھی بیماری ہے، اس کو وہ بھی بیماری ہے. کرتے کرتے اس نے پوری ڈکشنری کنگال ماری اور اسے لگا کہ اسے ساری کی ساری ڈیزیزز ہیں. لیکن جب ایک کے سمپٹمز اس کو نہیں ملے تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا، بلکہ اسے امبیرسمنٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی ہونی چاہیے تھی. وٹ واز ہز فرسٹ ریئیکشن؟ اچھا، اب اس کا پہلا ریئیکشن کیا تھا آفٹر نوئنگ دس فیکٹ، آفٹر نوئنگ دس crucial situation rather that he has had all the diseases which are alphabetically mentioned in a medical dictionary. اس کا ریئیکشن he sat for a while frozen with horror by knowing all that. جیسے ایک دم اس کو جیسے جب یہ پتہ چلا نا کہ اس کے اندر ساری کی ساری ڈیزیزز موجود ہیں تو وہ بالکل خوف سے جم گیا. Next question, why should he be an acquisition for a medical class? He can be an acquisition for a medical class because he found all diseases in himself with only one exception. He thought that medical students would not be in need to go to different hospitals for their practice. I would be sufficient for them. They just come to me to do their research and can take their diploma. Question یہ ہے کہ اس کو آپ کو چیپٹر یاد ہوگا کہ جب اس نے یہ ساری کی ساری ڈکشنری میں سے اپنی ساری بیماریاں پڑھ لیں اور اسے لگا کہ مجھے سب کی سب ڈیزیزز ہیں، تو اس نے پہلے تو یہ سوچا کہ میں کتنی ایک ونڈرفل چیز ہوں، کتنا ونڈرفل ہیومن بینگ ہوں کہ میں تو ایک پورا مطلب میرے پر پوری ریسرچ کی جا سکتی ہے اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میرے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. اور یہی کوشچن ہے کہ کیوں اس کو میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایکسیس میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو یہ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اپنا ڈپلوما کے لیے ہاؤس جاب جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. انہیں جگہ جگہ ہاسپٹلس میں جا کے ڈفرینٹ پیشنٹس کو دیکھ کے پریکٹس نہیں کرنی پڑے گی.
they just need to go to me and research on me and they can take their diploma. کیونکہ اس کے مطابق تو اس کے اندر ساری کی ساری بیماریاں موجود تھیں, only with one exception and that was housemaid me. تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں میڈیکل کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. Describe his visit to the medical man. Here the medical man means his doctor. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جب یہ سوچتا ہے کہ جی میرے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے تمام میڈیکل اسٹوڈینٹس کو, تو اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ناؤ آئی مسٹ گو ٹو مائی ڈاکٹر ٹو ٹیل ہم دا سچویشن. ہی وینٹ, اچھا اس کے پاس اب جب وزٹ اس کا جو ہوتا ہے تو وہ کیسا رہتا ہے. ہی وینٹ ٹو sorry for the interruption. He went to his medical man who was an old chum of himself, پرانا دوست بھی ہے اس کا. He told him, sorry یہاں پہ آئے گا, he told him everything which he came to know about his diseases. After listening this all, doctor felt his pulse, looked at his tongue and talked about the weather. The writer told him that he can do his all practice on him because he had almost all diseases. He suggested to the doctor that he can do his all practice on him. تو وہ وہاں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور اس سے باتیں کرتا ہے, اسے بتاتا ہے وہ اس کی روٹین کی جو ایک تھوڑا چیک اپ ہوتا ہے, روٹین کا چیک اپ لیتا ہے, جبکہ یہ اس سے ساری بات بتاتا ہے کہ دیکھو تم مجھے ایزی نہ لو, میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں ایک بہت بڑا فیکٹ کہ میں یہ ڈسکور کر آیا ہوں جا کے ادھر لائبریری میں بیٹھ کے میڈیکل ڈکشنری کو کھنگال کے سارے پری مانیٹری سمپٹمز دیکھ کر کہ میرے اندر ساری کی ساری بیماریاں موجود ہیں. He thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why? Next question آپ کا, کہ اس کا یہ خیال کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اسی کی بہتری, ڈاکٹر کی بہتری ہے اس میں کہ وہ اس کو وزٹ کرے. تو کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی سوچتا ہے نا, جیسے کہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ایسے ہی وہ ڈاکٹر کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ چیز بن سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ساری ڈیزیزز ہیں اور وہ ساری کی ساری پریکٹس جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ کر سکتا ہے. He thought that what a doctor needs is only practice. He had all diseases in himself, so the doctor does not need to examine many patients. Rather, he can do all his practice only by examining him. So, this is his one-sided decision, and he suggested to the doctor as well that you are not in need to go to different doctors, to different patients and to do your practice. Rather, just come to me and do your all practice because I had all the diseases which are mentioned in a medical dictionary. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ تمہارا دوسرے پیشنٹس کی طرف جانا بنتا ہی نہیں ہے, تم چھوڑو ساری پریکٹس, جسٹ مجھے چیک کرو, مجھے میڈیسن لکھ کے دو, مجھے پرسکرائب کر کے دو چیزیں, میرا علاج کرو, میرے اندر تمہیں ساری بیماریاں مل جائیں گی. کیونکہ ایک ڈاکٹر چاہتا کیا ہے, پریکٹس, اور وہ تم ساری کی ساری پریکٹس مجھ پر کر سکتے ہو. جی دیز ور یور کوشچن آنسرز جو میں نے آپ کے لیے سالو کیے ہیں, لکھے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو لرن کر لیں چاہے آپ ان میں تھوڑا ایڈیشن کر کے آپ ان کو اپنے ورڈز میں بھی تھوڑا لکھیں. اب یہ کچھ ٹاسک میں نے ڈیوائز کیے ہیں آپ کے لیے, یہ آپ نے خود کرنے ہیں. یہ آپ کے 3 کوشچنز ہیں اور کچھ آپ کے سینونیمز ہیں جو آپ نے خود, جن کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. فرسٹ کوشچن میں ان کو تھوڑا تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ کو اس کے لیے اپنے کی بکس کو نہیں دیکھنا, اپنے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس میں سے آپ نے اس کے جو ہے آنسرز نکالنے ہیں. وٹ واز دا پرسکرپشن گیون ٹو ہیم بائی دا ڈاکٹر. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر اوبویسلی اس کی ساری بات سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ کچھ نہیں بولتا, جسٹ ہی روٹا پرسکرپشن. جیسے ہم عموماً ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ہم انہیں اپنے امراض بتاتے ہیں اور اینڈ ایٹ دا اینڈ وٹ دے ڈیڈ کہ دے سجیسٹڈ نارملی دے سجیسٹ سم تھنگ فار اس, جس کو پرسکرپشن ہم بولتے ہیں. تو اس میں بھی جو ڈاکٹر ہے وہ اس کی ساری بات سن کے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو پرسکرائب کر کے دیتا ہے کچھ, جس کو وہ دیکھے بغیر ہی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. اب آپ نے بیسکلی اس کوشچن میں اس پرسکرپشن کی ڈیٹیلز لکھنی ہے, ٹھیک ہے, کہ پرسکرپشن کیا تھا بیسکلی, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس میں آپ کا جو کمپریہنشن ہے وہ بھی چیک ہو جائے گا کہ آپ نے چیپٹر کو پڑھا ہے تھورولی یا نہیں پڑھا. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا, ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو دا کیمسٹ. وہی سیم سچویشن,
وین وی ہیو اے پرسکرپشن ہم کیا کرتے ہیں, ایک فارماسسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یا کیمسٹ کے پاس, میڈیکل اسٹور جسے آپ کہتے ہیں عام زبان میں, اور پھر وہاں سے ہم میڈیسنز لیتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, کیمسٹ کے پاس جاتا ہے. اب آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا کیمسٹ کا جو وزٹ تھا وہ کیسا رہا, یہ بھی آپ کو چیپٹر میں سے ملے گا, آپ نے دیکھنا ہے. اس میں آپ نے ڈیٹیلز بتانی ہے اس کی, اور کیمسٹ کی جو آپس کی کنورسیشن ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. آل رائٹ. Next is, what is the significance of the doctor's advice? Don't stuff your head with things you don't understand. This is a creative work. You have to do it by yourself. This is your own, that would be your own opinion. Maybe you will not find any material of this question from your text. This is, you can say, a common thought, a common opinion, or a moral lesson. Basically, this is a humorous exaggeration. In this chapter, you find a humorous exaggeration. Funny ایک ٹون ہے چیپٹر کی, ہنسی ہنسی میں اس نے ایک ہمیں آخر ایک سبق ضرور دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کوشچن میں بھی میں نے آپ سے وہ مورل لیسن جو آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو ملا ہے, میں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ ڈاکٹر نے جو پرسکرپشن پر لکھا تھا, ٹھیک ہے, کہ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اپنے دماغ کو ان چیزوں سے نہ بھرو جن کو تم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. یہ دیٹ واز ریٹن آن دا پرسکرپشن. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے اس کا مطلب بتانا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ بات رائٹر سے کیوں, اس کو ڈاکٹر نے یہ بات پرسکرپشن پہ رائٹر کو کیوں لکھ کے دی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کوشچن آپ نے خود سے کرنا ہے. اس میں آپ نے کی بک سے کچھ نہیں دیکھنا. اس میں آپ نے ایک اوور آل جو آپ کا ایک اوپینین بنا ہے یا جو آپ کو لیسن ملا ہے اس چیپٹر سے, وہ آپ نے بتانا ہے. رائٹ synonyms آف دا فالوئنگ ورڈز. دیز آر دا synonyms. یہ آپ کے ورڈز ہیں, یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ لکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھیں. ہیمپرس, کریج, پلاٹ, ملائننٹ, ویرولنٹ, ایلمنٹ. ان کے آپ نے synonyms ایٹ لیسٹ 2 to 3 synonyms جو ہیں وہ فار دا ایچ ورڈ یو آر سجیسٹڈ ٹو ڈو. یہ آپ لوگوں نے کاپی ورک کر لینا ہے. اپنا کوشچن آنسرز جو میں نے آپ کو سلائڈس بنا کے دی ہیں, یہ بھی آپ جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, آپ نے انگلش کی کاپیز جو لگائی ہوئی ہیں نا, نوٹ بکس, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے یہ سارا کا سارا لکھ لینا ہے. اور جو آپ کا یہ میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا ہے, جو 3 کویسچنس ہیں اور synonyms ہیں, کائنڈلی یہ بھی آپ وہاں آپ اپنی کاپیز پر کریں گے. اینڈ مائنڈ اٹ, پلیز ذہن میں رکھیں یہ بات آپ لوگ سب, کہ جب آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی جب ہم ملیں گے اور آپ لوگ کلاسز لینے آئیں گے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جو ٹیچرز اتنی محنت کر رہے ہیں آپ یہ ویڈیوز نہیں سن رہے یہ ایک برابر ہے. ایسا نہیں ہوگا. اس میں سے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے, اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کتنے لوگوں نے بالکل جو ہے اب لیسنز اگنور کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے سجیسشنز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے لیے آپ مطلب یہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق پوری ویڈیو سنا کریں اور اپنا کام اسی وقت کیا کریں. ٹھیک ہے, جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی, دیٹ وڈ بی آلموسٹ 15 minutes, تو باقی کے 15 منٹ I will open your WhatsApp group for the discussions, and I will be there to answer your questions. If you have any problem, if you have anything to ask, I would be there. آپ کا WhatsApp group جو ہے وہ 2-way communication کے لیے کھل جائے گا. اور اپنی باقی کلاس فیلوز کو بھی کہہ دیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو جتنے بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں, جتنے بھی لیکچرز, وہ سب کے سب آپ نے ویو کرنے ہیں. اور دیٹس اٹ. یہ اب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے, A Man Who Was a Hospital. اس کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی کرنے والا جو آبجیکٹیو ٹائپ ہے, obviously وہ فیس ٹو فیس جب بھی انشاءاللہ ہم ملیں گے, ہر چیپٹر کو ہم اوور ایک جو ہے وہ ایک ویو دیں گے. اس میں پھر جو آپ کے آبجیکٹیوز رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم ساتھ ساتھ اورلی کرتے جائیں گے. اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.